سیلاب زدگان کی امداد کے لیے ایم کیو ایم نے ملک بھر میں 200 سے زائد امدادی ریلیف کیمپس قائم کر دیے ہیں۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی خصوصی اپیل پر امدادی کیمپوں پر مخیر حضرات دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے متاثرین کی امداد کے لیے ضروری سامان، نقد رقم اور دیگر عطیات جمع کروا رہے ہیں، جن میں غذائی اجناس، دالیں، چاول، آٹا، خشک دودھ، منرل واٹر، دیگر اشیاء سمیت مختلف ملبوسات، کپڑے، جوتے، چادر خیمے اور واٹر کولر کے علاوہ طبی امراض کے بچاؤ کے لیے جلدیوں، خارشی، پیٹ اور گیسٹرو کی بیماریوں سے بچاؤ کی ادویات بھی شامل ہیں۔ رکن قومی اسمبلی شیخ صلاح الدین نے کہا کہ سیلاب زدگان کی امداد اور بحالی حق پرست قیادت کی اولین ترجیح ہے۔ ایڈمنسٹریٹر نیو کراچی ٹاؤن سید کمال احمد کے ہمراہ سیلاب زدگان کے لیے لاکھوں روپے مالیت کے 2 ٹرکوں کی روانگی کے موقع پر انہوں نے کہا کہ موجودہ سیلاب سے پورا پاکستان متاثر نظر آ رہا ہے، لیکن حق پرست قیادت اپنے قائد کی ہدایت پر عمل پیرا ہے اور سیلاب زدگان کی امداد اور بحالی میں کوشاں ہے۔ صوبائی وزیر عادل صدیقی نے کہا کہ حق پرست نمائندوں نے کارکنوں کے شانہ بشانہ کام کر کے یہ بتا دیا ہے کہ ایم کیو ایم میں کوئی امتیازی حیثیت کا حامل نہیں۔ اس موقع پر رکن قومی اسمبلی عبدالبسیم نے کہا کہ امدادی سامان کی پہلی کھیپ خدمت خلق فاؤنڈیشن روانہ کر دی گئی ہے، جس میں اشیاء خوردونوش شامل ہیں۔ ملک بھر میں جہاں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے ریلیف کیمپس لگائے جا رہے ہیں، وہیں کراچی میں بھی علاقائی سطح پر ریلیف کیمپوں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ سندھ میں سیلاب سے ہونے والی تباہی کے ساتھ ہی متحدہ گورنمنٹ کے قائد الطاف حسین نے گزشتہ آفات کی طرح اس بار بھی پہل کرتے ہوئے جہاں اپنے منتخب نمائندوں اور کارکنان کو عملی طور پر متاثرہ مقام پر جا کر لوگوں میں موجودگی کو یقینی بنایا، وہیں کراچی میں خدمت خلق فاؤنڈیشن کے تحت کراچی کے لوگوں کی الطاف حسین کی اپیل پر امدادی اشیاء جمع کروانے کی مہم بھی شروع ہوئی، جہاں صوبائی وزراء، اراکین اسمبلی اور سیلاب امدادی کیمپ کے انچارج سید مصطفیٰ کمال رات ہو یا دن موجود رہتے ہیں۔ وہیں خدمت خلق فاؤنڈیشن سے امدادی سامان متاثرہ مقام پر روانہ کرنا شروع کیا گیا، جبکہ متحدہ قومی موومنٹ کے تمام دفاتروں کو جہاں امدادی کیمپوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا، وہیں گلشن اقبال سیکٹر امدادی کیمپ میں بھی خواتین اور مرد حضرات جہاں امدادی سامان لے کر آ رہے تھے، وہیں معصوم بچے بھی امدادی کیمپ میں رکن سندھ اسمبلی مزمل قریشی اور گلشن اقبال سیکٹر امدادی کیمپ کے انچارج صغیر بھائی کو امدادی سامان دیتے رہے، جہاں سیکٹر اور یونٹ کے کارکنان امدادی سامان کو ترتیب سے رکھتے رہے، جہاں آٹا، چینی، پانی اور روزمرہ کی دیگر استعمال کی اشیاء کو جمع کیا گیا، وہیں کارکنان نے امدادی سامان ٹرک پر لوڈ کیا، جہاں حق پرست رکن سندھ اسمبلی مزمل قریشی اور گلشن اقبال سیکٹر امدادی کیمپ کے انچارج نے بھی سامان لوڈ کیا۔ اس طرح 2 ٹرک امدادی سامان خدمت خلق فاؤنڈیشن روانہ کیا، جبکہ اس موقع پر رکن سندھ اسمبلی مزمل قریشی نے میٹرو 1 کو بتایا یہ سیکٹر آفس جو ہے وہ اب کوئی تنظیمی آفس نہیں لگ رہا، میں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اور لوگ جو ہے وہ جوک در جوک آ رہے ہیں، معصوم بچے آ رہے ہیں، کوئی بسکٹ لے کے آ رہا ہے، کوئی منرل واٹر لے کے آ رہا ہے۔ آج جو ہے وہ مختلف کھیپ جو ہے وہ ہم KKF کو روانہ کر رہے ہیں۔ آج آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے جو وہاں پر سیلاب زدگان کو ضرورت ہے، خاص طور پر آپ کو پتا ہے کہ منرل واٹر ہے، اس کی ضرورت ہے، خشک دودھ کی ضرورت ہے، وہ بھیجا جا رہا ہے، آٹا بھیجا جا رہا ہے، کھجور بھیجی جا رہی ہے روزہ افطار کرنے کے لیے، اور تمام کی تمام چیزیں اسی طریقے سے بیسن ہے، چینی ہے، آٹا ہے، نمک ہے، جو بھی ضروریاتی زندگی ہے فوری طور پر اس کے لیے ہم بھیج رہے ہیں، اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ یہ حق پرست نمائندے ہی ہیں جو سندھ کی دھرتی کے ایک ایک فرد کو گلے سے لگانے کے لیے ہر موقع پر پہل کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہی تو حق پرستی ہے اور اس کا عملی نمونہ آج بھی سندھ کی دھرتی پر دیکھا جا سکتا ہے۔ کیمرامین عابد شیپا کے ساتھ عزیز عارف، میٹرو 1 کراچی۔ متحدہ قومی موومنٹ کے فلاحی ادارے خدمت خلق فاؤنڈیشن کے تحت سکھر میں میڈیکل کیمپ قائم کر دیا گیا۔ سوال سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں سکھر سے ملوک بلوچ اپنی اس رپورٹ میں۔ اندرونی سندھ سے سیلاب سے متاثر ہونے والے کئی افراد نے سکھر میں عارضی خیمہ بستی قائم کر کے رہائش اختیار کر لی ہے۔ مختلف مقامات پر رہنے والے سیلاب متاثرین کے بچوں اور بڑوں میں مختلف امراض پھوٹ پڑے ہیں، جس میں ملیریا، ڈائریا، گیسٹرو سمیت کئی موذی امراض نے حملہ کر دیا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے خدمت خلق فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سکھر کے سرکاری اسکول میں ریلیف امدادی کیمپ قائم کر دی ہے۔ اس موقع پر سار پاور نے کہا کہ یہاں پر جو بھی بیمار اپنی تکالیف لے کے یہاں پر آئے گا تو ان کی ہم جو ہے فری امداد کریں گے، جتنی بھی اس پر جو ہے قیمت خرچ لگے، لیکن قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی جانب سے یہ خصوصی ہدایات ہے کہ انسانوں کی خدمت کریں اور ان چیزوں کو مت دیکھیں کہ کون کیا ہے۔ اس ضرورت کو، بنیادی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے میڈیکل ہاسپٹل قائم کیا گیا، جہاں بنیادی ضرورت کی تمام چیزیں، طبی آلات، تمام ڈاکٹر، پیرامیڈیکل اسٹاف موجود ہیں، اور کراچی سے میڈیکل ایڈ کے ساتھی یہاں پہ آئے ہوئے جو اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ اور خصوصاً یہ بتانا چاہوں گی کہ یہاں پر ایک ہم نے گائنی وارڈ بھی تشکیل دیا ہے، جس میں کہ گائناکالوجسٹ ہیں اور اس کے علاوہ تربیت یافتہ اسٹاف
اور جس میں جو خواتین آ رہی ہیں ڈیلیوری کے حوالے سے اور ان کو جو گائنوکالوجسٹ کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ اس میں جو ہے وہ حل کیے جائیں گے.